لیکن اگر کوئی سوال کر دے کہ آپ کی مسجد میں لائٹ کتنی ہے، پنکھے کتنے ہیں، تو آپ یہی تو جواب دیں گے میں مسجد میں پنکھے اور لائٹ گننے نہیں جاتا ہوں، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ لیکن وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے پیارے حبیب پر کسی طرح کا اعتراض کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے مسجد اقصی کو لا کر رکھ دیا۔ حضور لوگوں کے سوالات سنتے جا رہے ہیں، مسجد اقصی کو ملاحظہ فرماتے جا رہے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، لوگوں کے اعتراضات دفع ہو رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اتنی واضح طور پر یہ معجزہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابو جہل وغیرہ نے دیکھا، لیکن پھر بھی اب وہ اس بات پر آ گئے کہ یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جادو ہے، معاذ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر رات میں انہوں نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کے آگے کا بھی دعویٰ کرتے، عرش اعظم تک کی سیر کا بھی دعویٰ کرتے، تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کا لقب صدیق فرمایا کہ یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر، یہ نورانی سفر، یہ کائنات کا سب سے لمبا اور سب سے تیز رفتار سفر، کہ آج دنیا بڑی ترقی کرتی جا رہی ہے، بڑی ترقی کرتی جا رہی ہے، بڑے تیز رفتار سواریاں اس نے ایجاد کر لی ہے، بڑی تیز رفتار راکٹیں اس نے ایجاد کر لی ہے، لیکن ابھی تک آسمان تک پہنچنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہ رہتی دنیا تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو جسم و روح کے ساتھ، جسمانیت اور روحانیت کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی سیر کرا دی ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، میں حتیم کے پاس آرام کر رہا تھا، جبرائیل امین حاضر ہوئے، مجھے بیدار کیا، اور کیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں سنو۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں ان اللہ تعالی یشتاقون الیک، یشتاق الیک، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ کے حبیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا مشتاق ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت یہاں پر ذکر فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے چل کر کوہ طور پر جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اور عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں اپنے پیارے حبیب کو، یہاں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن خود اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا، 70,000 فرشتے براتی بن کر حاضر ہو رہے ہیں، اور یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب میں تمہارا مشتاق ہوں۔ یعنی یہاں پر دیکھیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اللہ تبارک و تعالی چاہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص میں اپنے پیارے حبیب کو بلا رہا ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ القوم سے لے کر اور ناف مبارک تک میرا سینہ چاک کیا گیا، سینہ یہاں سے چاک کیا گیا، شق کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، سونے کی ایک تشتری جو نور و حکمت سے بھری ہوئی لائی گئی ہے، میرے دل سے کوئی چیز نکالی گئی اور نور و حکمت اس میں بھر دیا گیا، اور پھر اس قلب اطہر کو اسی جگہ رکھ دیا گیا، اور پھر سینے کو برابر کر دیا
گیا. یہاں پر یہ معراج کوئی ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ کئی بے شمار معجزات پر مشتمل یہ سفر معراج ہے. آج آپ بتائیے, آج بڑی ترقی کر لی ہے دنیا نے, لوگ سائنس ترقی کر رہی ہے اور ڈاکٹر بڑے بڑے پیدا ہو رہے ہیں اور لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہارٹ کا بھی آپریشن کر سکتے ہیں, ہارٹ کو بھی بدل سکتے ہیں, دل کو بھی بدل سکتے ہیں. لیکن اگر آپریشن دل کا کوئی کرے, آپ بتائیے چھوٹا سا بھی کوئی آپریشن اگر کہیں کا ہو تو اس کو آرام کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کئی مہینے تک تمہیں بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا, تمہیں آرام کرنا پڑے گا, تمہیں چلنا پھرنا نہیں ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ آپریشن ہوا ہے, شق صدر ہوا ہے اور پھر صدر سینہ مبارک کو برابر بھی کر دیا گیا, کہیں پر کوئی نشان بھی نہیں ہے اور فوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے سفر کے لیے روانہ بھی ہو رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے براق سواری لائی گئی, جبرائیل امین نے رکاب تھامی, حضرت میکائیل علیہ السلام نے مہار تھامی, اور روایتوں میں ہے حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فتاوی رضویہ شریف میں اور فتاوی افریقہ شریف میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت روایتوں میں ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روح انور کو بھیج دیا گیا, وہاں حاضر کیا گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شان مبارک پر اپنا قدم نازنی رکھا اور براق پر سوار ہو گئے. یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے ان کا قدم حضور غوث پاک پر ہے جو کہ سید الاولیاء ہے. وہ اولیاء وہ انبیاء کے سردار ہیں اور ان کا قدم حضور غوث پاک پر ہے جو سید اولیاء ہیں. اسی لیے تو خود حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ, کہ ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہے, کسی نہ کسی کے نقش قدم پر ہے, اور میں بدر کمال یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم نازنی پر ہوں, یعنی حضور کا قدم آپ کے شان اطہر پر ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا. براق یہ کیسا براق ہے, کیسی سواری ہے, آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا. ایسی سواری کہ اس کا ایک قدم منتہائے نظر پہ پڑتا ہے, جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر دیوار ہے تو یہیں تک نہیں, آپ کسی چکیل میدان میں کھڑے ہو جائیں, کہیں ریگستان میں کھڑے ہو جائیں, سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور پھر وہاں پر نظر اٹھا کر سامنے دیکھیں, جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے اسے منتہائے نظر کہا جاتا ہے. جہاں جا کر آپ کی نظر ٹھہر جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان جھکا ہوا ہے, یہی منتہائے نظر ہے. اور ارشاد ہوا کہ براق کا ایک قدم, پہلا قدم منتہائے نظر پہ پڑتا تھا. اتنا تیز رفتار سوار, اتنی تیز رفتار سواری, اور اس سواری پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے. تیز رفتار سفر شروع ہو رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. آپ بتائیے ایسا تیز رفتار سفر ہے تو کتنے جو ہے وہ لمحوں میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور پہنچ جائے. لیکن حدیث پاک میں ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سفر معراج کے وقت کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کے حالات کو بیان فرماتے ہوئے مسلم شریف میں ہے, ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ, کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. یہاں دیکھیے ابھی میں نے ممبئی سے بھساول تک کا ٹرین سے سفر کیا ہے, بہت تیز رفتاری کے ساتھ 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ٹرین چل رہی تھی. کئی اسٹیشن اور پلیٹ فارم چلے گئے. میں کوشش کرنے لگا کہ ذرا سا میں بورڈ پڑھ سکوں کہ کون سا اسٹیشن گیا ہے, لیکن اتنی تیز رفتار ٹرین چل رہی تھی, اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کو بھی ہم نہیں پڑھ پاتے. اور یہاں پر براق جیسا تیز
जैसी तेज रफ्तार सवारी है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा तो देखिए। हुजूर यहाँ मुलाहिज़ा भी फरमा रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में है, और यही नहीं, जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के अंदर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में है, और किस हालत में है वो भी बयान फरमा रहे हैं। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें, हमारा जो अक़ीदा अहले सुन्नत है क्या, कि तमाम अंबिया जिंदा हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हराम फरमा दिया है जमीन पर कि वो अंबियाए किराम के जिस्म मुबारक को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्रिही, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और अपनी कब्र में रिस्क दिए जाते हैं। यही तो हमारा अकीदा है। तो जो लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह के नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उनका भी खुलासा हो गया, उनके एतराज़ात को भी दफा कर दिया गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, आप सोचिए तो सही। हुजूर की आमद से तकरीबन 2-2.5 हजार पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आपकी तदफीन हो गई, लेकिन हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। और यही अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का यही अकीदा है कि अल्लाह वाले, अल्लाह के नबी तो नबी, अल्लाह के नबी के सदक़े में औलियाए किराम को भी अल्लाह तबारक व तआला जिंदगानी अता फरमाता है, जावेदानी अता फरमाता है। और क्यों ना हो, कुरान पाक में इरशाद हुआ, वलक़ूलु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि हरगिज जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, जो शहीद हो जाए, तुम उन्हें हरगिज हरगिज मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं और लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारी अक्ल वहां तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है कि वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो। किन्हें? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। तो शहीदों को मुर्दा कहने से मना किया गया। यही नहीं, बल्कि हो सकता है कि हम ये देख रहे हैं कि उन्हें जो है, उन्हें कफन भी पहनाया जा रहा है, उन्हें कब्र में भी डाला जा रहा है। जिस तरह दूसरों का इंतकाल होता है, उनके साथ जो जो अफ़आल किए जाते हैं, शहीदों के साथ भी वही सब किया जाता है। तो हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि जबान से मत कहो, लेकिन दिल में तो ख्याल आएगा ही। हम देख रहे हैं कि वो मुर्दा पड़ा हुआ है, बेजान पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके जहन में ख्याल आ जाए कि ये मुर्दा है, लेकिन जबान से मुर्दा मत कहो। नहीं नहीं, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह ये भी इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि हरगिज हरगिज तुम गुमान भी मत करो कि वो मुर्दा है जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के हुजूर रिज़्क़ दिए जाते हैं। मुझे बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर कि शुहदाए किराम से लाखों लाख दर्जे बड़े ऊंची अंबियाए किराम की जिंदगानी है। जब शुहदाए किराम जिंदा है तो अंबियाए किराम की जिंदगानी का क्या आलम है। इसीलिए तो आला हज़ जिक्र करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तो ये हमारा अकीदा। यहाँ अगर सफर मेराज का जायजा लिया जाए तो कदम कदम पर अकीदे अहले सुन्नत साबित होता है, और रद बदमज़हबों का रद भी कदम कदम पर साबित हो रहा है। जाहिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा, आपकी सवारी पहुंची। अभी आपने हुजूर जिलानी मियां साहब क़िबला की आमद हुई, आप खड़े हो गए इस्तिक़बाल के लिए। जब कोई बादशाह आता है तो पहले से उसके इस्तिक़बाल के लिए लोग खड़े होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को अपनी कायनात की सैर कराने के लिए सफर की शुरुआत इस तरीके से फरमाई कि अपने प्यारे हबीब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की जब सैर कराई, हुजूर की सवारी जब मस्जिद अक़सा पर पहुंची, सोचिए क्या आलम होगा। यहाँ पर आवाम खड़ी है, वो सैयदुल अंबिया है, अंबियाए किराम इस्तिक़बाल के लिए खड़े हुए, सुभान अल्लाह सुभान, अंबियाए किराम इस्तिक़बाल के लिए खड़े हुए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी से जमीन पर आप नुज़ूल फरमाते हैं। मस्जिद अक़सा में तशरीफ ले गए, सफ लगाई गई,
تمام انبیاء کرام کی صفیں لگی ہوئی ہیں، تمام نبی وہاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو حضور دیکھ کر آئے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ حضرت دیکھیے تیز رفتار سواری کے ساتھ حضور مسجد اقصی تشریف لا رہے ہیں، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے استقبال کے لیے یہاں کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت کاملہ، تمام انبیاء کی صفیں لگائی گئی۔ جبریل امین نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست پاک کو تھاما اور مصلی امامت پر لے گئے۔ مصلی امامت پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے امامت فرمائی اور آپ کی ابتدا میں تمام نبیوں نے نماز ادا کی۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، آپ حضرات بلکہ اکثر کے سبھی جانتے ہوں گے کہ امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا، انبیاء مرسلین کا امام بنایا گیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء مرسلین سے افضل ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے آخری اوقات میں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جب بیماری آئی، آپ سے لگی، وہ ملاقات کرنا چاہتی تھی، ملاقات کے لیے آئی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ امامت کے لیے کسے منتخب فرماتے ہیں، کسے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہماری امامت فرمائے؟ تو بارہا بار بار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو امامت کریں، ابو بکر سے کہو امامت کریں، امامت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اسے بنایا جاتا ہے جو مقتدیوں میں سب سے افضل ہوتا ہے، لوگوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء بنے، اس طرح سے انبیاء کرام پر آپ کو فضیلت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے امام الصحابہ بنایا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدیق اکبر کی افضلیت اور اولیت پر آج کل بہت اعتراضات ہوتے ہیں، حالانکہ پہلے ایسے لوگ نہیں تھے، اب بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھی ایسے ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھوس دلیل نہیں۔ دلائل تو قدم قدم پر ہمارے پاس، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہمارا ہی مذہب، ہمارا ہی مسلک مسلک حق ہے، بے شک بے شک، یہی مسلک حق ہے جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی سے اب آسمان دنیا کی طرف عروج فرما رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اسراء، اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، لیکن چونکہ قرآن پاک کی آیت میں اسراء کا لفظ آیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے آسمان دنیا اور عرش لا مکان، یہ سفر جو ہے اسی کا نام ہے معراج۔ یہ ہے معراج، عروج سے بنا ہے معراج۔ علماء کرام موجود ہیں، اس میں آلہ ہے معراج، مفعل کے وزن پہ معراج، چڑھنے کا آلہ، اوپر جانے کا آلہ، اوپر اسی لیے جو سیڑھیاں ہوتی ہے عربی میں اسے معراج کہا جاتا ہے، سیڑھیوں کو بھی معراج کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے اوپر جایا جاتا ہے، عروج اوپر کی طرف جانے کا آلہ، اسی کو معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح سے مشہور ہو گیا یہ لفظ معراج کہ عوام صرف ان کے سامنے معراج کہہ دیا جائے تو فوراً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب عروج فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہی براق چلا، ایک روایت میں ہے کہ نورانی ایک سیڑھی تھی جس سے آپ نے عروج فرمایا۔ ساتھ ساتھ جبریل امین چلتے چلے جا رہے ہیں، آگے آگے جبریل امین ہے،
ساتھ ساتھ میں پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دریافت کیا گیا کون ہے؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، سلام پیش کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے، فرشتوں نے سلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ المختصر دوسرے آسمان پر اسی طریقے سے یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ کم گیپ